حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرا رہی تھی، پانی کا برتن اس کے ہاتھ میں تھا، اتفاق سے وہ برتن چھوٹ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام مصطح پر خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ قریبی رشتہ دار تھے ام مصطح، جناب سیدنا صدیق اکبر کے گہرے رشتہ دار۔ بعض روایات تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے غصے کو برداشت کر لے اور وہ بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، پھر بھی وہ بدلہ نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ یہ انعام ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص غصے کو برداشت کر لے اور وہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے درمیان اسے کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے، اسے اختیار دیا جائے گا۔ تیسری روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص غصے کو برداشت کرتا ہے اور کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ کون شخص ہے ایسا میرے ذمہ جس کا اجر ہے۔ اللہ اعلان فرمائیں گے کہ کون شخص ہے ایسا میرے ذمہ جس کا اجر ہے، تو فرمایا کہ پوری انسانیت میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا۔ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہو۔ غصے کو کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تذکرہ خیر ہوا۔ انہی کی سیرت میں سے، انہی کے اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک لونڈی خدمت کر رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرا رہی تھی، پانی کا برتن اس کے ہاتھ میں تھا، اتفاق سے وہ برتن چھوٹ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے، غصہ تو آتا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی نظر سے دیکھا تو اس لونڈی نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے آزاد کر دیا۔ یہ احسان ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام مصطح پر خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ قریبی رشتہ دار تھے ام مصطح، جناب سیدنا صدیق اکبر کے گہرے رشتہ دار۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ بھانجے تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی کفالت میں تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر ان پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ واقعہ افق میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی
تو مستہ بھی انجانے میں منافقین کے ساتھ ہو گئے، ان کے ہم نوا بن گئے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، اور انسان جناب سیدنا صدیق اکبر کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لے، اگر کوئی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائے تو میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ بیٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک پر حملہ ہوتا ہے، تہمت لگتی ہے، ایک صحابی انجانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر نے خرچ بند کر دیا، دینا بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی کو بیان کیا، ان کی طہارت کو بیان کیا، ان کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، تم میں سے جو وسعت والے ہیں، اللہ نے جن کو مال دے رکھا ہے وہ قریبی رشتہ داروں، مساکین، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں، نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں۔ جناب صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی تھی کہ آئندہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ اب وہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا معاف کر دیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ گویا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا کہ اے صدیق اکبر، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر اپنا پیسہ لٹایا کرتے تھے، وہ ہاتھ آپ مت روکیے، آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے رہیے۔ اگلی بات دیکھیے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کو پیغام دے دیا گیا، اے صدیق اکبر، اگر آج تو میرے بندے کو معاف کرے گا، کل قیامت کے دن ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ کوئی اور ہوتا شاید اس کا دل نہ کرتا، میری بیٹی پہ تہمت لگی ہے، میرے پاک باز گھرانے پہ تہمت لگی ہے، میں کیسے اپنا مال اس کے اوپر خرچ کروں، کماؤں میں اور اس بندے کے اوپر خرچ کروں جس نے میری بیٹی کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو سوچتا، لیکن پروردگار کا حکم تھا، ادھر سے صدیق اکبر تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے سے بھی بڑھ کر صدیق اکبر خرچ کرنے لگے، دگنا خرچ کرنے لگے۔ صرف یہی بات مد نظر تھی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ آج ہم صلہ رحمی کریں گے، آج ہم انہیں معاف کر دیں گے، آج ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے، آج ہم ان کے اوپر اپنا پیسہ لٹائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سعادتوں سے نواز رکھا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ کتنی بار میں آپ کی غلطیوں کو معاف کروں، ہر مرتبہ آپ سے یہ غلطی ہوتی ہے، کتنی بار میں آپ کو بھگتوں۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، وہ حضرت کے چچا تھے، وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ فرمانے لگے، زکریا اتنا آج بھگتو جتنا کل تمہیں اپنا بھگتنا پڑے، اتنا آج بھگتو، بار بار معاف کرتے جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ بھی بار بار معاف کرتا چلا جائے۔ آج تم کسی کی خطاؤں کو معاف کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ آج تم کسی کا گریبان پکڑو گے، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مریدین کی جماعت کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے ہیں،
راستے پر گزرے تو کسی نے آپ کے سر پر راکھ ڈال دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں غصہ آتا، غصے میں آگ بگولا ہو جاتے، مریدین سے کہتے کہ اس بدبخت کا ستیہ ناش کر دو، اس کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکے، راکھ میرے اوپر پھینکے۔ لیکن وہ کامل ولی تھے، اللہ کے چنیدہ بزرگ تھے، جواب میں فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مریدین نے کہا حضرت یہاں پر الحمدللہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آپ پر راکھ پھینکی ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو ایذا پہنچائی ہے، اور آپ جواب میں کہتے جا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے گناہ اتنے ہیں، اللہ چاہتا تو میرے سر پر آگ برسا دیتا، اللہ نے آگ نہیں برسائی، میرے سر پر راکھ برسائی ہے۔ اللہ کا شکر تو بنتا ہے، اس پروردگار کا شکر تو بنتا ہے۔ آج ہمیں اس مقام پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے کہ آج ہم تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے شکوے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال تو دیکھنے چاہیے، اپنے کارنامے تو دیکھنے چاہیے، ہمیں اپنا اللہ کے ساتھ رویہ تو دیکھنا چاہیے تھا۔ ہمیں آج اس لائق ہیں کہ اللہ زمین میں ہمیں دھنسا دیتا، اللہ ہمیں آگ میں جلا دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں عزتوں بھری زندگی دے رکھی ہے، بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ اس مولا کا کرم اور احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب غصہ آ جانا یہ فطری بات ہے۔ بعض مرتبہ انسان کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں اس غصے کا علاج کیا ہے؟ یہ تو ایک بیماری ہو گئی، یہ ایک روحانی بیماری ہے، غصہ روحانی بیماری ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ چند ایک احادیث مبارکہ سن لیجیے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جو گھونٹ پیتا ہے سب سے بہتر اور عمدہ گھونٹ وہ غصے کا گھونٹ ہے، یہ سب سے عمدہ گھونٹ ہے۔ مشروبات کا گھونٹ عمدہ نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں عمدہ گھونٹ غصے کا گھونٹ۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہماری نظر جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر شخص وہ نہیں ہے جو دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، یہ بہادر ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر انسان کو غصہ آ جائے وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتلا رہے ہیں، غصہ آئے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر لیٹ جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حیات کے بدلنے سے، حالت کے بدلنے سے غصے کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہوگا، آپ کھڑے ہیں تو غصہ بھی آپ کی طرح کھڑا ہے، جوبن پر ہے، جوان ہے غصہ۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ کمزور پڑ جائے گا، آپ لیٹ جائیں گے وہ اس سے زیادہ کمزور پڑ جائے گا۔ دوسری روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا شدہ ہے۔ اللہ نے اسے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چاہیے کہ جس وقت آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں۔ غصے کا دوسرا علاج کیا آیا؟ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لیں، غصہ چلا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ علاج بتلائے، فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی پر غصہ آ جائے اس کو اپنی نظر کے سامنے سے ہٹا دیں یا خود ہٹ جائے، اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پی لیں، وضو کر لیں۔ کھڑے ہیں تو جیسے حدیث مبارکہ میں آئے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو پھر لیٹ جائیں تاکہ غصے کی کیفیت زائل ہو جائے۔ اور غصہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ انسان غصے میں آتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے،
انسان غصے میں آتا ہے دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے کسی کا گریبان پکڑ لیتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے کسی کو تماچا رسید کر دیتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ انسان غصے میں آتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے اپنے غصے پر کنٹرول کریں تاکہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ اور غصے کی بیماری ایسی ہے جس پر لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، تو بعد میں پچھتانا وہ ہمارے کام نہیں آتا۔ یاد رکھیں جس وقت تیر نکل جاتا ہے اب وہ واپس نہیں آتا، اب وہ کسی کو نقصان پہنچا کر ہی رہے گا۔ کچھ دن قبل ایک نوجوان میرے پاس آیا اور ایسی صورتیں بہت زیادہ پیش آتی رہتی۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کا میرے ساتھ جھگڑا ہوا، میرے باپ کا میرے ساتھ جھگڑا ہوا، اب باپ نے کہہ دیا کہ بھئی تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا اور غصہ بھی کنٹرول سے باہر، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اسی کے سامنے ٹھہر کر 3 طلاقیں دے دی کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ صحیح۔ اب وہ بیچارہ ادھر ادھر پوچھ رہا تھا کہ بھئی کوئی صلح کی صورت ہو، کوئی ایسی صورت مل جائے، کہیں سے فتویٰ مل جائے کہ یہ بیوی میرے لیے حلال ہے۔ اب وہ رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپک رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔